فرش عزا جو گھر میں بچھاتا ہے عزادار، گھر ایسے خوش نصیب کے آتا ہے یا حسین۔ مجلس یہ دماغ میں رہے کہ پہلے اس کی فضیلت میں یہ بات بتا دی جائے کہ ابن قولویہ نے کامل الزیارات میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص بھی مجلس عزا کو برپا کرتا ہے میں اس کے لیے 2000 حجوں اور 2000 عمرے کے ثواب کی ضمانت لیتا ہوں۔ معمولی چیز ہے 2000 حج۔ ابھی حاجی اتنی زحمتیں برداشت کر کے ایک حج کر کے آئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے 2000 حجوں کے برابر ثواب اور 2000 عمروں کے۔ اور یہ وہی مجلسیں ہیں کہ اتنی اہمیت تھی ان کی کہ خود ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی اپنے گھروں میں مجالس عزا کے سلسلے کو جاری کیا، اور گھروں میں اس کی بڑی تاکید ہے کہ انسان اپنے گھر میں مجلس عزا کو برپا کرے۔ اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مرثیہ خوان آ جاتا تھا تو امام اس سے مرثیہ پڑھواتے تھے، اور امام خود بھی بیٹھ کر اس مرثیے میں گریہ فرماتے تھے اور خود ان کے گھر والے بھی گریہ فرماتے تھے۔ دیبل خزائی، کمیت اسدی یہ سب جب تشریف لاتے تھے وہاں پر تو امام باقاعدہ فرمائش کر کے ان سے مرثیہ سنا کرتے تھے، اور یہ عمل ایسی برکتیں گھر میں لے کر آتا ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ ایک خطرناک ٹرینڈ جو آج کل بہت بڑھتا جا رہا ہے اور کہیں مزید نہ بڑھ جائے اس وجہ سے اس کی طرف متنبہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ گھروں سے مجالس شفٹ کر کے امام بارگاہوں میں کرنے لگے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی با برکت اور با فضیلت جگہ ہے، لیکن آپ کے گھر کیوں اس برکتوں سے محروم رہیں؟ گھر کا چھوٹا ہونا، لوگ اس کا اکثر اگر واقعی کوئی ایسا بڑا ریزن اور وجہ موجود ہے تو یقیناً پھر امام بارگاہ میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑی وجہ نہ ہو تو اپنے گھروں میں ہی اس سلسلے کو جاری کرنا چاہیے۔ دیکھیے نماز میں بھی اسلام کا ایک تقاضا ہے کہ جتنی بھی واجب نمازیں ہیں یہ انسان جماعت سے مسجد میں جا کر پڑھے، اور جتنی مستحب نمازیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائے اور وہاں جا کر یہ نمازیں پڑھے، ان کو آباد کرے اپنے گھروں کو نمازوں کے سلسلے میں۔ تو مستحب نمازوں کی تاکید گھر کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ عموماً عام طور پر مدرسے کی اکثر طالبات کی طرف سے فرمائش آتی ہے کہ شب قدر کا کوئی پروگرام مسجد میں مدرسے میں کیوں نہیں ارینج کیا جاتا، شب نیمہ شعبان کا کوئی پروگرام مدرسے میں کیوں نہیں ارینج کیا جاتا، ہم یہاں آ کر سب کے ساتھ کریں۔ تو ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے گھر ان راتوں کی فضیلتوں سے محروم نہ رہیں، اور دیگر لوگوں کو جو آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ وہاں پر رہیں، اور یہ تبلیغ کا سلسلہ گھر میں بھی جاری رہے، ورنہ کوئی ایک مذہبی آدمی جو اس طرف متوجہ ہے وہ بھی گھر سے نکل کر کہیں اور چلا جائے گا تو دوسرے سب لوگ پڑے سوتے رہیں۔ ان کو برپا کرنے سے گھر میں مجالس کو بلائیں دور ہوتی ہیں، تمام دنیا کی پریشانیاں وہ دور ہوتی ہیں، آخرت کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، سکرات موت سے انسان کو نجات ملتی ہے، مجالس عزا جب گھر میں برپا انسان کرتا ہے، آتش جہنم سے اس کو رہائی ملتی ہے۔ یہ سب کے سب فائدے ہیں۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، لیکن شاید یہ جملہ میں کچھ غلط کہہ گیا بقول آیت اللہ کوہستانی۔ آیت اللہ کوہستانی حرم معصوم قم میں ان کی قبر مبارک ہے۔ یہ بڑی عجیب بات کہتے تھے۔ سید مصطفی علوی نے ایک کتاب لکھی ہے 1001 نکتہ از کربلا، 1001 نکتے کربلا کے متعلق۔ اس میں آیت اللہ کوہستانی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اتنی عظمت ہے شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
کہ حضرت شہزادے علی اکبر علیہ السلام اتنی زیادہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے کہ امام حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اتنی شفاعت فقط اور فقط شہزادے علی اکبر علیہ السلام کریں گے. یہ آیت اللہ کوہستانی فرماتے. تو گھر میں جب ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے مصائب پڑے جاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شہزادہ شفاعت نہ کرے؟ اور اس قدر شفاعت ہوگی کہ امام حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور آیت اللہ تعالی حمدانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل ثابت شدہ امر ہے کہ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر ذکر مصائب سید الشہداء کیا جاتا ہے، وہاں اس قدر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس قدر برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ کوئی حد اور انتہا نہیں. اور جو بھی اپنے گھر میں مجلس عزا کو قائم کرتا ہے، جو بھی، اس کی عاقبت ضرور بخیر ہو جاتی ہے. عاقبت بخیر، انجام بخیر ہو جاتا ہے اس کا. تو اس کے علاوہ بیماریوں سے شفا یابی ملتی. یہ گھروں کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ تمام افراد کے جو کہ اپنے معمولی سے آرام کے لیے فرنیچر کو ادھر سے ادھر کرنا پڑے گا، گھر گندا ہو جائے گا اور بچے اس کو یوں خراب کر دیں گے، صرف ان باتوں کا خیال کرنے کی وجہ سے اگر گھر کو محروم کر رہا ہے تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. اتنی فضیلتیں اور برکتوں سے گھر کو محروم کرنا بہت بڑی حماقت. بیماریوں سے شفا یابی ملتی. خود آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی 90 سال کی عمر میں 90s میں آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا، اور اس قدر بینائی تیز تھی کہ انتقال کے وقت تک چشمہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی تھی. جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہوا، تو خود فرماتے تھے کہ جب میں بروجرد میں تھا تو وہاں پر مجھے آنکھوں کی ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی. شدید بیماری، دنیا جہان کے علاج کروا کے دیکھ لیے لیکن افاقہ نہیں ہوا. انہی دنوں میں ایام عزا میں محرم کی جو مجالس ہوتی تھیں ہمارے گھر، اس میں عزاداروں کے دستے شریک ہوتے تھے. تو کہہ رہے ہیں عاشورے میں گلگیروں کا ایک دستہ اس زمانے میں آتا تھا، اور اس میں سارے کے سارے افراد جتنے بھی ہوتے تھے سب سادات ہوتے تھے، اور علماء اس میں شریک ہوتے تھے. یعنی ایسا ماتمی دستہ جو کہ سادات پر مشتمل ہوتا تھا اور سب کے سب علماء ہوتے، صاحبان علم کا دستہ ہوتا تھا. آج کل کچھ نظر ایسا آتا ہے کہ جو کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا سوبر ظاہر کرنے لگتے ہیں، جبکہ پورا ایک ماتمی دستہ اہل علم افراد کا اور سادات کا وہ آتا تھا، اور اتنے جذباتی انداز سے ماتم کرتا تھا، اور اس قدر رو رو کے ماتم کرتا تھا کہ وہ سب کو بھی رلا دیتے تھے. کہہ رہے ہیں میں بھی اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا تھا، اور وہ تمام افراد کھڑے ہو کر ماتم کر رہے تھے، تو میں بھی ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا. اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ جو دستہ شریک ہوتا تھا یہ اپنے سر اور سینے کو خاک آلود کر کے ماتم کرتے تھے، تو ان کے جسموں پر بھی خاک لگی ہوتی تھی. میں ان کے قدموں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ایک عزادار کے پیر پر جمی ہوئی گرد کو ہاتھ لگا کر اور اپنی آنکھوں پر مل لیا. کہہ رہے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن. 90 سال کی عمر میں آج تک کبھی مجھ کو چشمے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی، بلکہ ایسی بینائی اس کے بعد ہو گئی کہ اس کے بعد کسی بھی طرح کے اینک لگانے کی اور چشمے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی. تو ان تمام افراد سے جو کربلا والے ہیں، ان سے جو منسوب جگہ بھی ہیں، ان سے منسوب جو خاک بھی ہے، وہ بھی اس قدر فضیلتوں کی حامل ہو جاتی ہے اور اس قدر شفا یا بھی بخش دیتی ہے کہ انسان واقعی حیران رہ جائے. اور یہ سلسلہ آج تک جاری. حضرت فاطمہ بنت اسد مولائے متقیان کی والدہ گرامی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،
جن کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے. ہر وہ قبر جنت البقیع میں جس کے دونوں طرف ایک ایک پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ عورت کی قبر ہوتی ہے، اور جہاں صرف ایک پتھر سراہنے پر ہوتا ہے وہ مرد کی قبر ہوتی ہے. تو جنت البقیع میں یہ مولا متقیان کی والدہ گرامی سے منسوب قبر ہے. اچھا، خانہ کعبہ میں جس جگہ سے دیوار شق ہوئی تھی اس کو مستجار کہا جاتا ہے. آج تک ان سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس قدر شفایابی یہاں پر آ کر لوگوں کو ملتی ہے کہ خود ایک ذاکر فرماتے ہیں کہ جس وقت وہاں جب وہ گئے تو ان کی آواز مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا، اور ان کو کافی مجالس پڑھنی تھیں، خدمات انجام دینی تھیں، قافلے والے اسی وجہ سے لے کر گئے تھے، سارے علاج کر کے دیکھ لیے تھے. وہ گئے اور مستجار پر جا کر اپنے صرف گلے کو لگایا، اور کہہ رہے ہیں اسی وقت ایسی آواز کھلی کہ اس کے بعد پھر آواز کا بھی کوئی پرابلم ان کے ساتھ نہیں ہوا. تو ان تمام شخصیات سے منسوب جو جگہ ہیں وہ آج تک ایسا ہی فیض پہنچا رہی ہیں. ان کا نام جس جگہ پر لیا جاتا ہے، ان کا نام لے لے کے جو عزاداری کی جاتی وہ بہت برکتوں کی حامل ہو جاتی.